اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها، وخاصة في شمال غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي إيران وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة، وخاصة في شمال غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على قلوب المسلمين في غزة وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها السرور. اللهم أغن منهم كل فقير. اللهم أشبه كل جائع. اللهم اكس كل عار. اللهم رد كل غائب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم عد الدين عن كل مديون. اللهم فرج عن كل مكروب ومظلوم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سواء السبيل ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا بجاه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد وصل على قبر محمد في القبور وصل على اسم محمد في الأسماء وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللہ اکبر. اس کو یہاں تک پڑھ لیا تھا البرہان تک، لیکن یہ کہ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں برکت کے لیے بھی اور تسلسل کے لیے بھی انشاءاللہ. اسباب تصنیف الكتاب والتدوین الفن. وإن من أعظم نعم الله علي أن آتاني منه حظا وآتاني منه حظا يعني من هذا العلم وجعل لي منه نصيبا وما أنفق وأعترف بتقصيري وأبوه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وبين أنا جالس ذات يوم بعد صلاة العصر متوجها إلى الله سبحانه وتعالى إذ ظهرت روح النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وغشيتني من فوقي بشيء خيل إلي أنه صوب ألقي علي ونفس في روعي في تلك الحالة أنه إشارة إلى نوع بيان للدين للدين. ووجدت عند ذلك في صدري نورا لم يزل ينفسح كل حين. ابو نفس والروح بالدم القلب. اچھا جی، تو ثم الہمنی
ربي بعد زمان أن ما كتبه علي بالقلم العلي ثم ألهمني ربي بعد زمان أن ما كتبه علي بالقلم العلي أن أنتهد يوما لهذا الأمر الجلي وأنه أشرقت الأرض بنور ربها وانعكست الأضواء عند مغربها وأن الشريعة المصطفوية أشرقت في هذا الزمان على أن تبرز في قمص سابغة من البرهان. اچھا جی، البرہان پہ جو ہے الجلی کو تو دیکھ لیا تھا. الجلی سے مراد واضح، العلی مرتفع اور رفیع القدر، الجلی الواضح من جلا الامر جلان وضح. وفي هامش الأصل كشفت بعيني الثابتة فوجدت فيها الانتهاد لهذا الأمر، النهض لهذا الأمر، وأن الشريعة المصطفوية أشركت في هذا الزمان، وأن الشريعة أشركت في هذا الزمان على أن تبرز في قمص سابغة من البرهان، وأن الشريعة المصطفوية أشركت في هذا الزمان على أن تبرز في قمص سابغة من البرهان. برهان قوله أشرقت الأرض بنور رب إشارة إلى تجديد النبوي صلى الله عليه وسلم وتنويرها بالبراهين العقلية. برہان کہتے ہیں آرگومنٹ، دلیل کو عربی زبان میں، اور منطق کی یہاں برہان جو ہے، برہان جو ہے عربی زبان میں حجت کو کہتے ہیں، دلیل کو. برہان الحجہ، الدلیل، اردو میں اس کو آپ حجت لکھتے ہیں. اسی سے حضرت کی کتاب کا نام ہے، حضرت شاہ ولی کی کتاب کا حجت اللہ البالغ، اللہ کی پہنچی ہوئی دلیل. اور اسی سے قرآن پاک میں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سورۃ بقرہ میں. اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ، اپنی بات پہ جو کہتے ہو. برہانکم، برہان نکم. اور منطق میں جو ہے برہان کی اصطلاح ہے، اصطلاحاً منطق، تمام علوم میں اس کے الگ معنی، خاص معنی ہو سکتے ہیں. منطق میں جو برہان ہے وہ البرہان جو ہے منطقیوں کے نزدیک، البرہان منطق میں جو ہے قضایا ہوتے ہیں، قضیہ، اور قضایا سے جو ہے حجت، جن کی جمع حجج ہیں وہ بنتے ہیں دلائل، آرگومنٹس. قضیہ پروپوزیشن ہے اور حجج ہے آرگومنٹس، اس میں پریمیسز ہوتے ہیں اور کنکلوژن ہوتے ہیں. اور برہان جو ہے خاص قسم کی حجت ہے، ایک ایسی قسم کی حجت ہے جس میں تمام قضایا جو ہیں یقینی، یعنی ان میں غلطی کا کوئی امکان نہ ہو. تو جب قضایا یقینی ہوں اور آپ کی حجت جو ہے وہ ٹھیک ہو، یعنی آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہو،
اور اس کے تمام قضایا جو ہے یقینی ہوں، یعنی صادق ہوں، تو آپ کا نتیجہ جو ہے وہ بھی یقینی ہوگا اور سچا ہوگا۔ تو برہان ایک خاص قسم کی حجت ہے جس میں قضایا جو ہیں سارے یقینی۔ تو البرہان عند المنطقیین استدلال یعنی آرگومنٹیشن، ينتقل فيه الذهن من قضايا مسلمة إلى أخرى تنتج منها ضرورة necessarily، تو انتہا ضرورت، تو بائی نیسسٹی قضایا جو ہے چند ایک مجموعہ قضایا سے دوسرے مجموعہ قضایا جب بائی نیسسٹی جو ہے وہ آپ ان کا استنتاج کر سکیں، در حال کے جو قضایا ہیں وہ سارے مسلم ہوں، تو اس کو آپ برہان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ثم الہمنی ربی بعد زمان مما كتبه علی بالقلم العلی ان انتهد یوما لهذا الامر الجلی وانه اشرقت الارض بنور ربها وانعكست الاضواء عند مغربها وان الشریعة المصطفیہ اشرقت في هذا الزمان على ان تبرز في قمص سابغة من البراهن اور من البراہن، من البرہان، برہان نٹ برہان، براہن، برہان، برہان میری غلطی ہے پڑھنے میں، البرہان۔ ٹھیک ہے، اصلی میں جو ہے ایک لمبا حاشیہ ہے، وہ اب کو پڑھنا تو چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ اگر وہ اصل عبارت آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی کیونکہ اس میں کافی مشکل مضامین ہیں، کم از کم الفاظ اس طرح ادا کیا گیا ہے وہی مشکل ہے، لیکن اس کو اس بار پڑھ دیتا ہوں، لیکن یہ کہ اگلی بار انشاءاللہ جو ہے اس کی کاپی بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کو دیکھ کے پڑھ سکیں۔ تو فرما رہے ہیں قولہ اشرقت الارض بنور رب اشارۃ الی تجدید نبوی، میں اشرقت النور، اشرقت الارض بنور، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ تجدید دین کا کام ہوگا نبوی طریقے پر، یعنی سنت طریقے پر۔ امام شاہ ولی اللہ جو ہے اس کی بنیاد بنیں گے، یا اس کا ایک سلسلے کی ایک اہم کڑی بنیں گے۔ اشرقت الارض بنور رب اشارۃ الی تجدید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وتنویرھا بالبراہین العقلیہ۔ اور یہ اشارے صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ حاشیہ جو ہے یہ اصل، یہ ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ من ہامش الاصل، اب اصل سے ان کی کیا مراد ہے اس کو پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ اصل جو نسخے پر انہوں نے پچھلی بار میں نے کہا تھا دیکھوں گا، لیکن یہ کہ نہیں دیکھ پایا، اس کو انشاءاللہ اگلی بار دیکھیں گے، اتنی اہمیت نہیں ہے اس کی بات کی، لیکن یہ کہ حضرت کا حاشیہ نہیں ہے، وہ اصل ہامش میں کس نے لکھا ہے یہ نہیں پتا، لیکن اس میں جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اشرقت الارض بنور ربہا سے مراد یہ ہے کہ اشارہ ہے اس طرف کہ دین نبوی یعنی اسلام کی تجدید ہوگی، یعنی اس کا ریوائول ہوگا۔ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو کمزوریاں آ گئی ہیں اس کو رفع کیا جائے گا، یعنی عملی کمزوریاں جو اسلام کی اہم اور اسلام کے عمل میں آ گئی ہیں اس کو دوبارہ سے جو ہے
مضبوط کیا جائے گا۔ اور خاص طور پہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اور تنویرہا، یعنی دین کو جو ہے منور کیا جائے گا، اس پر روشنی ڈالی جائے گی، اس کو واضح کیا جائے گا بالبراہین العقلیت، عقلی دلائل کے ذریعے۔ لیکن عقلی دلائل سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ مثلا یہ ہے کہ منطقی دلائل، عقلی دلائل سے یہاں مراد جو ہے براہین سے مراد عمومی ہو سکتی، یعنی نئے دور کے علوم کے مطابق اور اس کے عقلی نظریات کے مطابق اسلام کی وضاحت اور اسلام کے نور کو اجالا کرنا، لوگوں کے لیے آسان بنانا کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ تو اس میں اشارہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ عقلیت کا دور آنے والا تھا، تو شاہ صاحب کی یہ ان کے شاہ صاحب کے پیشن گوئیاں بھی بہت ہیں آپ کی، تو شاہ صاحب کی یعنی الہامات اور مستقبل کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ شاہ صاحب کے ہاں سے جو تحریکیں نکلیں اس کے نتیجے میں مثلا یہ کہ دین کو عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا، مثلا یہ کہ خیر آبادیوں کے ہاں، اور پھر بعد میں جب انگریز آیا تو عقلی دلائل تو تمام علماء نے جو حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے یا نہیں تھے، ان سب نے اس کی طرف جو ہے بڑا کام کیا ہندوستان میں بھی، اور آپ کی برکت سے دوسری جگہوں پہ بھی، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی طرف جو شارح صاحب نے اپنے عربی حاشیے میں اشارہ کیا ہے کہ وَأَنَّ شریعت المصطفی اشرقت الآخری اے لما کان القرن الثانی عشر، یعنی 12ویں صدی ہجری، عصر ظہور العقلانیہ، یعنی عقلیت کے ظہور کا دور تھا، فلا بد ان یعرض الاسلام حسب مقتضیات العصر مع دلائل العقلیہ و براہین القاطعہ وذالک بتدوین علم اسرار الدین۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ 12ویں صدی میں بھی، یعنی حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں بھی عقلیت جو چھا گئی تھی ہندوؤں کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کے ہاں بھی، مثلا منطق اور فلسفے کی شکل میں۔ اور پھر یہ آگے بھی دور آنے والا تھا جس میں مغرب والے آ گئے اور سائنس اور عقل پر زیادہ زور ہو گیا، تو اس لیے اس بات کا تقاضا تھا کہ اسلام کو عقلی دلائل اور عقلی زبان میں پیش کیا جائے۔ تو علم اسرار دین جو حضرت شاہ صاحب نے تدوین کیا، اسی کا ایک پیش خیمہ اور اس کی ایک اہم اساسی مثال اور الکتاب ہے عنوان میں۔ تو اس کے بعد جو بھی کتابیں آئیں، مثلا حتیٰ کہ مثلا جو مولانا مودودی کا کام ہے وہ بھی یعنی آپ کو متکلم اسلام کہا گیا، سید سلمان ندوی کا کام ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کا کام ہے، حضرت علامہ اقبال کا کام ہے، یہ سارے شاہ صاحب کے کام کے۔ اور مطلب یہ کہ علماء نے جو عقلی اسلام اور عقلیات پہ کام کیا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے، مولانا نانوتوی نے، اور دیوبندی اور بریلویوں کے ہاں جو کام ہوا وہ سارا اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ اچھا جی، اس میں جو ہے اس پورا حاشیہ نہیں پڑھا ہے، اس میں بیچ میں جو اصل حاشیے سے بات رہ گئی ہے وہ اگلی بار انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ اس کی زبان ذرا فلسفیانہ ہے، پرانے اصطلاحات نفس ناطقہ وغیرہ استعمال کے۔ تو قالوا انعکست الادواء عند مغربها كما ينعكس ضوء الشمس عند غروبها على جهات اخرى، یعنی قالوا وانعکست الادواء عند مغربها، اس سے مراد ہے كما ينعكس ضوء الشمس عند غروبها على جهات اخرى كذلك اذا ظهرت نفس ناطقة کاملہ، یعنی کامل عقل جب ظاہر ہوگی، تو شاید اس سے مراد شاہ ولی اللہ خود ہوں، کمثل نفس امامنا الاکبر فی آخر الزمان وتتنزلت النفس الکلیۃ لها، اور ان کے جو مطلب یہ ہے کہ عقل میں تمام عقول جو مسلمانوں کی تھی ان کا ایک طرح سے جوہر آ گیا۔ تنعکس العلوم المرکوزہ فی النصوص ناقۃ للکاملین المکملین الذین مضوا ولحقوا بالملأ الاعلی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر فهذه النفس الناطقہ جامعۃ لعلومہم ایضا۔
تو یہ نفس ناطقہ یعنی شاہ ولی اللہ تمام جو علماء پہلے گزرے ہیں ان کے علوم کا ایک لحاظ سے مجسم اور کامل وارث بن کے آیا، اور ان کے علوم کا جامع بن کے آیا، یعنی عقلی اور نقلی علوم کا. فَهَذِهِ النَّفْسُ النَّاطِقَةُ جَامِعَةٌ لِعُلُومِ مَعَ زِيَادَةِ اسْتِعْدَادِهَا الْجَلِيُّ. تو یہ اس سے مراد ہے وَانْعَكَسَتِ الْأَضْوَاءُ عِنْدَ مَغْرِبِهَا وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ وَانْعَكَسَتِ الْأَضْوَاءُ عِنْدَ مَغْرِبِهَا وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ أَشْرَقَتْ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ تَبْرُدَ فِي خُمُسٍ سَابِقَةٍ بِالْبُرْهَانِ. اردو میں بھی یہ ترجمہ آ رہا ہے اور شرح بھی آ رہی، تو اس میں جن حضرات کو اردو نہیں آتی وہ اس پہ وہ نہ ہو. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی تشریح آئے گی، اور ہم بھی اس کی بھی تھوڑی بہت تشریح اردو میں بھی بیان کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ رکتے ہیں، پھر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وآل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم آمین آمین یا رب العالمین. اللہم آمین آمین یا رب العالمین.